اس شہر آشوب میں جہاں علم کی قدر دانوں سے زیادہ حماقت کے خریدار میسر تھے، گل مکار کا گزر بسر محض اس فن پر تھا کہ وہ رائی کا پہاڑ بنانے میں ید طولہ رکھتا تھا۔ گل مکار نہ تو جڑی بوٹیوں کی پہچان رکھتا تھا اور نہ ہی اسے نبض شناسی سے کوئی سروکار تھا، مگر اس کا لب و لہجہ ایسا عالمانہ اور دستار اتنی بلند تھی کہ دیکھنے والا اسے بقرات کا چچا زاد بھائی سمجھتا۔ ایک شام جب اس کے پیٹ میں بھوک کے مارے قوالیاں ہو رہی تھیں اور گھر کا چولہا سرد پڑا تھا، شاہی منادی کرنے والا گلی کے نکڑ پر نمودار ہوا۔ منادی کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ خل کے خدا سن لے اور کان کھول کر سن لے، ذل الہی شہنشاہ ہفت اقلیم کو ایسی ہچکی لگی ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ تمام شاہی حکیم اور جراح اپنی حکمت ہار چکے ہیں۔ جو کوئی اس آفت کا علاج کرے گا اسے سونے میں تول دیا جائے گا، اور جو ناکام رہا اس کی گردن اس کے کندھوں کا بوجھ اتار دے گی۔ گل مکار نے جب سونے میں تولے جانے کا ذکر سنا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، مگر گردن اترنے کی شرط سن کر حلق میں کانٹا سا چبھا۔ لیکن بھوک وہ جلاد ہے جو موت کے خوف کو بھی لقمہ بنا لیتی ہے۔ اس نے فوراً اپنی بوسیدہ جھولی اٹھائی۔ اس میں کچن سے اٹھایا ہوا سرکہ، ایک پرانا موزہ جو شاید صدیوں پرانا تھا، اور کچھ سوکھی ہوئی مرچیں ڈالیں۔ دربار عالیہ پہنچ کر اس نے ایسی خود اعتمادی سے اپنا نام پکارا کہ سپاہی بھی اسے کوئی پہنچا ہوا بزرگ سمجھ کر راستہ دینے پر مجبور ہو گئے۔ دربار کا منظر دیدنی تھا۔ بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھے تھے، چہرہ تمتمایا ہوا، اور ہر 2 سیکنڈ بعد ایک زوردار ہک کی آواز گونجتی جو پورے دربار کے در و دیوار ہلا دیتی۔ بڑے بڑے حکیم سر جھکائے کونوں میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، یا شاید اپنی وصیت لکھ رہے تھے۔ گل مکار نے آگے بڑھ کر ایک ایسا شاہانہ سجدہ کیا کہ کمر میں بل پڑ گیا، مگر آواز میں وہی روب برقرار رکھا۔ جناب والا، یہ ہچکی نہیں ہے، یہ دراصل آپ کے معدے میں موجود ایک باغی ہوا کا بگولا ہے جسے صرف میری اکسیر گمنام ہی قابو کر سکتی ہے۔ بادشاہ نے ایک بار پھر ہک کیا اور غصے سے گل مکار کو دیکھا۔ گل مکار نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پرانا موزہ نکالا، اسے سرکے میں بھگویا اور ایک ایسی ترکیب سوچی جو یا تو اسے تخت پر بیٹھاتی یا تختے پر۔ گل مکار نے وہ سرکے میں شرابور بدبودار موزہ ایک شاہی تشتری میں رکھا اور اسے بادشاہ سلامت کی ناک کے عین نیچے لے گیا۔ دربار میں موجود درباریوں نے اپنی ناک پر رومال رکھ لیے اور پہرے داروں نے تلواروں کے قبضوں پر گرفت مضبوط کر لی۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ گل مکار نے ایک ایسا پینترا بدلا جس کی توقع کسی نے نہ کی تھی۔ اس نے جھک کر بادشاہ کے کان میں اتنی زور سے نعرہ مارا کہ جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو، اور ساتھ ہی وہ موزہ بادشاہ کے شاہی جبے کے اندر ڈال دیا۔ بادشاہ سلامت صدمے، بو اور اس اچانک حملے کی تاب نہ لا کر اچھل پڑے۔ ان کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے دربار کے فانوس ہلا دیے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تمام درباری دم بخود تھے کہ اب گل مکار کی گردن اڑے گی یا اسے ہاتھی کے پاؤں تلے کچلوایا جائے گا۔ بادشاہ ہانپ رہے تھے، ان کا چہرہ سرخی سے نیلا ہو رہا تھا، مگر سب نے غور کیا کہ وہ ہک کی آواز جو پچھلے 3 پہر سے تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اب غائب ہو چکی تھی۔ وہ خوفناک جھٹکا اور بدبو کا ریلا بادشاہ کے نظام تنفس کے لیے ایک ایسا صدمہ ثابت ہوا کہ ہچکی بیچاری ڈر کر رفو چکر ہو گئی۔ بادشاہ نے گہرا سانس لیا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر حیرت سے مسکرائے۔ خدا کی پناہ، ہچکی رک گئی۔ دربار میں واہ واہ کا شور مچ گیا۔ گل مکار، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی آخری دعائیں مانگ رہا تھا، فوراً اپنی دستار درست کرتے ہوئے دوبارہ حکیم حاذق کے روپ میں آ گیا۔ اس نے بڑے تمکنت سے کہا، ذل الہی، یہ کوئی عام موزہ نہیں تھا، یہ قدیم یونانی حکمت کا نچوڑ تھا جسے میں نے مخصوص عمل تبخیر سے گزارا تھا۔ آپ کے اندر کی ہوا اس کی خوشبو کی تاب نہ لا سکی۔ بادشاہ اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے فوراً گل مکار کو خلت فاخرہ پہنانے اور شاہی شفا خانے کا سربراہ مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔
گل مکار کو اشرفیوں سے بھری تھیلی تھمائی گئی، مگر اس کی خوشی کے پیچھے ایک نیا خوف چھپا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہچکی تو محض ایک حادثہ تھا، مگر اب اسے ان شاہی حکیموں کا سامنا کرنا تھا جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر اسے اس ملکہ عالیہ کے مزاج کا سامنا کرنا تھا جو پچھلے کئی ماہ سے خاموشی کی بیماری میں مبتلا تھیں، اور بادشاہ نے اب ان کا علاج بھی گل مکار کے سر ڈال دیا۔ گل مکار نے اشرفیوں کی تھیلی تو سنبھال لی، مگر اسے احساس ہوا کہ اس نے سونے کے پنجرے میں قدم رکھ دیا ہے۔ گل مکار کو اب شاہی محل کے ایک ایسے کمرے میں لایا گیا جہاں کی فضا میں سندل اور عود کی خوشبو تو تھی، مگر وہاں کا سناٹا قبرستان کی خاموشی کو بھی مات دیتا تھا۔ ملکہ عالیہ، جو اپنی حسن و نزاکت اور اس سے کہیں زیادہ اپنی خاموشی کے لیے مشہور تھیں، ایک مخملی گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ ملکہ نے پچھلے 6 ماہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، اور بادشاہ سلامت اس خاموشی سے اتنے زچ تھے کہ وہ ہچکیوں کے دورے میں بھی ملکہ کے سکوت کو ہی اپنی بیماری کی اصل جڑ قرار دیتے تھے۔ گل مکار کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ ہچکی بھگانا اور بات ہے، مگر ایک عورت کو، وہ بھی ملکہ کو، اپنی مرضی سے بلوانا معجزے سے کم نہیں۔ شاہی حکیموں کی ایک جماعت جو پہلے ہی گل مکار کی کامیابی سے کباب بنی ہوئی تھی، پیچھے کھڑی طنزیہ مسکراہٹوں سے اس کا استقبال کر رہی تھی۔ ان کے سرغنا حکیم بقرات ثانی نے دبی آواز میں کہا، حضرت والا، ہچکی تو محض ایک ہوا کا جھونکا تھی، یہاں تو خاموشی کا ہمالیہ کھڑا ہے، ذرا اپنی حکمت کا جادو یہاں بھی دکھائیے۔ گل مکار نے ایک گہرا سانس لیا اور ملکہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ملکہ کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک ہے، مگر لبوں پر ضدانہ مہر لگی ہوئی ہے۔ اس نے نبض پکڑنے کا بہانہ کیا اور ملکہ کے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں بولنا شروع کیا، مگر اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ درباریوں تک پہنچ سکے۔ افسوس، صد افسوس، ملکہ عالم کی بیماری اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کا واحد علاج خزانہ زبان کی قربانی ہے۔ بادشاہ سلامت نے بے تابی سے پوچھا، حکیم صاحب، یہ کیسا علاج ہے؟ گل مکار نے ایک نہایت ہی افسردہ شکل بنائی اور کہا، عالیجا، ملکہ کی زبان پر ایک نایاب خاموش کی کیڑا بیٹھ گیا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ محل کی سب سے قیمتی اور واحیات قسم کی کنیز کو بلایا جائے، جو ملکہ کے زیورات پہن کر ان کے سامنے رقص کرے اور دعویٰ کرے کہ اب سے وہ اس سلطنت کی نئی ملکہ ہے۔ جب تک ملکہ کا پارا آسمان کو نہیں چھوئے گا، یہ کیڑا اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ملکہ کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ گل مکار نے تاش کا آخری پتا پھینکتے ہوئے کہا، اور ہاں، میں نے سنا ہے کہ ملکہ کے وہ خاص ہیرے والے کڑے جو ان کے میکے سے آئے تھے، وہ اب اسی کنیز کو دے دیے جائیں گے، کیونکہ ملکہ تو اب بولنے سے رہیں۔ ابھی گل مکار کا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ ملکہ عالیہ کے صبر و قرار کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بجلی کی طرح اپنی جگہ سے اٹھیں اور ایک ایسی چیخ ماری کہ گل مکار پیچھے گرتے گرتے بچ گیا۔ وہ ایک کم بخت بدشکل حکیم، تیری یہ مجال کہ تو میرے ہیرے ایک لونڈی کو دے دے؟ میں ابھی زندہ ہوں اور سلامت ہوں۔ بادشاہ فرت مسرت سے نہال ہو گئے، جبکہ گل مکار نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ملکہ نے اسے بد شکل کہا ہے، مردہ نہیں۔ ملکہ عالیہ کی دھاڑ نے جہاں محل کے در و دیوار ہلا دیے، وہیں حاسد حکیموں کے چہرے ایسے لٹک گئے جیسے کڑی دھوپ میں ساگ مرجھا جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت تو خوشی کے مارے نہال تھے۔ انہوں نے فوراً گل مکار کو گلے لگانے کی کوشش کی، مگر مکار حکیم نے کمال ہوشیاری سے پیچھے ہٹ کر ایک ایسا پینترا بدلا کہ جیسے اس نے واقعی کوئی بہت بڑی روحانی جنگ لڑی ہو۔ اس نے ماتھے سے پسینہ پہنچتے ہوئے ایک لمبی آہ بھری اور کہا، عالی جاہ، دیکھا آپ نے یہ کیڑا کتنا ضدی تھا۔ اسے نکالنے کے لیے مجھے ملکہ عالم کی ناراضگی مول لینی پڑی۔ اب یہ زبان مبارک مہینوں نہیں، سالوں تک نہیں رکے گی۔ ملکہ، جو اب غصے کے مارے لگاتار بولے جا رہی تھیں اور گل مکار کی 7 پشتوں کا حساب لے رہی تھیں، اچانک رکیں۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ بول پڑی ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حکیم صاحب کو انعام و اکرام سے لاد دیا جائے، مگر اسی لمحے دربار کے بیرونی دروازے پر ایک شور مچا۔ ایک سپاہی ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا اور بولا، ذل الہی، پڑوسی ریاست سلطنت بدحواسی کا سفیر ایک نہایت عجیب و غریب مسئلہ لے کر آیا ہے۔ ان کے شہزادے کو ایک ایسی الرجی ہو گئی ہے کہ وہ جب بھی خوشبو سونگھتا ہے اسے الٹی گنتی یاد آنے لگتی ہے۔ وہ اب تک 100 سے 1 تک گن کر کئی بار بے ہوش ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے فاتحانہ نظروں سے گل مکار کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب، اب آپ ہمارے شاہی معالجے خاص ہیں۔ یہ سفیر آپ کی حکمت کے چرچے سن کر آیا ہے۔ جائیے اور اس شہزادے کا علاج کیجیے، ورنہ دونوں ریاستوں میں جنگ چھڑ سکتی ہے۔
گل مکار کا تو جیسے تراہ نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ہچکی اور خاموشی تو محض نفسیاتی داؤ پیش تھے، مگر یہ الٹی گنتی والی بیماری تو سراسر جادو ٹونا یا کوئی خبت معلوم ہوتی ہے۔ گل مکار کو شاہی بگی میں بٹھا کر سرحد پار روانہ کیا گیا۔ راستے بھر وہ اپنی اس پرانی کتاب کے اوراق پلٹتا رہا جس میں سوائے چوہوں کے فضلے اور ادھورے لفظوں کے کچھ نہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوشبو اور الٹی گنتی کا کیا تعلق۔ جب وہ شہزادے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ شہزادہ ایک کمرے میں بند ہے جہاں ہر طرف بدبودار کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا ہے، کیونکہ وہ خوشبو سے ڈرتا ہے۔ جیسے ہی گل مکار کے لباس سے تھوڑی سی عطر کی مہک شہزادے کے نتنوں تک پہنچی، شہزادہ چلایا، 100، 99، 98۔ گل مکار نے سوچا کہ اگر یہ 1 تک پہنچ گیا تو شاید اس کا دم نکل جائے گا اور میرا دم جلاد نکال دے گا۔ اس نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کیا اور چلایا، رکو شہزادے، تم غلط گن رہے ہو، 100 کے بعد 95 آتا ہے۔ شہزادہ چکرا کر رک گیا اور بولا، کیا؟ گل مکار نے ایک لمبی تقریر شروع کر دی کہ کیسے علم حساب بدل چکا ہے، اور اس طرح اس نے شہزادے کے دماغ کو ایک ایسی الجھن میں ڈالا کہ وہ گنتی ہی بھول گیا۔ شہزادہ جو اپنی زندگی کے آخری لمحات گننے کا عادی ہو چکا تھا، گل مکار کی اس منطق پر ایسا چکرایا کہ اس کی الٹی گنتی کے پہیے جام ہو گئے۔ تمہارا مطلب ہے کہ ریاضی کے قوانین بدل گئے ہیں؟ شہزادے نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ گل مکار نے نہایت سنجیدگی سے اپنی داڑھی کو تاؤ دیا اور ایک بوسیدہ سے کاغذ پر کچھ لکیریں کھینچتے ہوئے بولا، شہزادے عالم، آپ کو جس خوشبو سے الرجی ہے وہ دراصل ہوا کے وہ ایٹم ہیں جو آپ کے دماغ میں جا کر پرانی حساب دانی کے خلیوں کو چھیڑتے ہیں۔ جب تک آپ 100 سے 1 تک گنیں گے آپ کا نظام تنفس فیل رہے گا، لیکن اگر آپ 100 کے بعد 95 اور اس کے بعد 250 کر چھلانگ لگا دیں تو دماغ کا وہ الرجی والا حصہ کنفیوز ہو کر کام کرنا چھوڑ دے گا۔ شہزادے نے ایک لمبا سانس لیا جو اتفاق سے عطر کی خوشبو سے لدا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے شروع کیا، 100، 95، 250۔ وہ رکا، انتظار کیا کہ اب بے ہوشی کا دورہ پڑے گا، مگر کچھ نہ ہوا۔ گل مکار نے فوراً اپنی جیب سے ایک تیز پیاز نکالی اور اسے شہزادے کی ناک کے پاس لے جا کر کمال ہوشیاری سے اس پر تھوڑا سا عرق گلاب چھڑک دیا۔ شہزادے نے سونگھا، الجھن میں پڑا اور پھر پکارا، 350، 9.5۔ حیرت انگیز طور پر شہزادہ نہ صرف ہوش میں رہا بلکہ اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہونے لگی۔ دراصل وہ بیماری کوئی الرجی نہیں بلکہ ایک شدید قسم کا وہم تھا جو اب ایک بڑی حماقت میں بدل چکا تھا۔ سلطنت بدحواسی کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ ان کا بیٹا اب خوشبو سونگھ کر الٹی سیدھی گنتی گن رہا ہے مگر کم از کم زندہ اور بیدار ہے، تو انہوں نے اسے ایک انقلابی علاج قرار دے دیا۔ گل مکار کو وہاں سے بھی سونے کی اشرفیاں دے کر رخصت کیا گیا، مگر واپسی کے سفر میں اسے ایک نیا فتنہ درپیش تھا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا مسافر ملا جس کے پاس ایک صندوق تھا اور وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ گل مکار نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر پوچھا، بزرگوار خیریت؟ بوڑھے نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، بیٹا، میں ایک ایسا جادوگر ہوں جس کا جادو الٹا پڑ گیا ہے۔ میں نے اس صندوق میں ایک جن کو قید کیا تھا، مگر اب میں اس کا تالا کھولنا بھول گیا ہوں اور جن اندر سے دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر اسے 1 گھنٹے میں باہر نہ نکالا گیا تو وہ پورے شہر کو پیاز کے چھلکے بنا دے گا۔ گل مکار کا رنگ پھک ہو گیا۔ اس نے سوچا، اب تک تو انسانوں اور وہمی شہزادوں سے پالا تھا، اب یہ جن کہاں سے آ گیا؟ اس نے صندوق کی طرف دیکھا جہاں سے واقعی ایک بھاری اور غسیلے خراٹے کی آواز آ رہی تھی۔ گل مکار نے جب صندوق سے آنے والے ان ہیبت ناک خراٹوں کو سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب تک تو وہ ہچکیوں اور وہموں کا علاج کر رہا تھا، مگر جنات، یہ تو صریحاً جان جوکھوں کا کام تھا۔ مگر مکار حکیم کی جبلت اسے بھاگنے نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اس جادوگر کی مدد نہ کرتا تو جن باہر نکل کر سب سے پہلے اسے ہی پیاز کا چھلکا بناتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی وہی بوسیدہ کتاب کھولی۔ چوہوں کے کھائے ہوئے صفحات میں سے ایک جگہ لفظ خوشامد لکھا نظر آیا۔ گل مکار کے ذہن میں بجلی کوندھی۔ اس نے جادوگر سے کہا، بابا، جنات طاقت سے نہیں بلکہ پروٹوکول سے باہر آتے ہیں۔ آپ ذرا پیچھے ہٹیں اور مجھے اس کی انا سے کھیلنے دیں۔
گل مکار صندوق کے قریب گیا، اپنی آواز میں ایک مصنوعی لرزہ پیدا کیا اور نہایت عاجزی سے بولا، اے عظیم الشان اور عالی مرتبت اور بے حد خوبصورت جن صاحب، معاف کیجیے گا کہ ہم گنہگاروں نے آپ کے آرام میں خلل ڈالا، مگر مجھے یہ دیکھ کر بے حد دکھ ہوا کہ آپ جیسے قد آور جن کو اس چھوٹے سے پسماندہ صندوق میں بند کیا گیا ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ آپ کی عظمت اتنی ہے کہ آپ کسی بھی تالے کو موم کی طرح پگھلا سکتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ اس معمولی پیتل کے تالے کے سامنے بے بس ہیں؟ صندوق کے اندر سے خراٹے فوراً رک گئے۔ ایک بھاری گونجتی ہوئی آواز آئی، بے بس؟ میں؟ اوئے انسان کے بچے، میں چاہوں تو اس صندوق کو ابھی مٹی کا ڈھیر بنا دوں، مگر مجھے اندر ٹھنڈک اچھی لگ رہی تھی۔ گل مکار نے فوراً پینترا بدلا، اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ باہر نکلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ جادوگر بابا ٹھیک ہی کہتے تھے کہ اب تو جنات میں وہ پہلے سی بات نہیں رہی، اب تو جن صرف چراغوں اور بوتلوں کے غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ صندوق کسی دھماکے سے نہیں بلکہ ایک زوردار قہقہے سے لرز اٹھا۔ غلام؟ ابھی دیکھ میری طاقت۔ اچانک تالا خود بخود ٹوٹ کر گرا اور ڈھکن کسی پر پرزے کی طرح اڑ گیا۔ ایک سیاہ دھوئیں کا مرغولہ باہر نکلا اور ایک عظیم الجثہ جن سامنے کھڑا ہو گیا، جس کی آنکھیں دہکتے انگاروں جیسی تھیں۔ جادوگر ڈر کر درخت کے پیچھے چھپ گیا، مگر گل مکار وہیں کھڑا رہا، حالانکہ اس کی شلوار پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، واہ، کیا شاہانہ انٹری ہے! لیکن جن صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل مارکیٹ میں آپ کے نام کا کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ کسی برتن میں قید کرنا بچوں کا کھیل ہے۔ جن نے غصے سے اپنی گردن مروڑی، کس کی مجال ہے؟ گل مکار نے ایک چھوٹا سا خالی عطردان نکالا اور بولا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس چھوٹی سی شیشی میں سما ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کا قد تو بڑا ہے مگر آپ کی روح سکڑنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ جن نے طنزیہ قہقہا لگایا، بے وقوف انسان، دیکھ میں کیسے تجھے غلط ثابت کرتا ہوں۔ جن نے اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک ایسا ہولناک قہقہا لگایا کہ قریبی درختوں کے پتے جھڑنے لگے۔ او نادان بشر، تو میری وسعت کو اس حقیر شیشی سے ناپتا ہے، ابھی دیکھ میری کرامت۔ یہ کہہ کر جن نے اپنے بدن کو سکیڑنا شروع کیا۔ وہ کالے دھوئیں کا غبار جو آسمان کو چھو رہا تھا دھیرے دھیرے ایک پتلی لکیر کی صورت اختیار کرنے لگا۔ گل مکار نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھی جو اسے آدھی یاد تھی اور شیشی کا ڈھکن ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا۔ جن، جو اپنی طاقت کی نمائش کے خبت میں مبتلا تھا، ایک لہر کی صورت میں عطردان کے تنگ منہ سے اندر داخل ہونے لگا۔ جیسے ہی دھوئیں کا آخری قطرہ شیشی کے شکم میں اترا، گل مکار نے پلک جھپکتے ہی ڈھکن رکھا اور اسے اتنی زور سے گھمایا کہ اس کی انگلیاں چٹک گئیں۔ اندر سے ایک دبی دبی سی چیخ آئی، اوئے، یہ کیا بدتمیزی ہے! یہاں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں اور اوپر سے گلاب کی بو سے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ گل مکار نے اطمینان کا سانس لیا اور شیشی کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، جناب عالی، اب آپ اس پروٹوکول کے اندر آرام فرمائیں جب تک آپ کی بدتمیزی کا بخار نہ اتر جائے۔ جادوگر، جو اب تک درخت کے پیچھے چھپا تھر تھر کانپ رہا تھا، ہانپتا ہوا باہر نکلا اور گل مکار کے قدموں میں گر پڑا۔ حکیم صاحب، آپ تو ولی اللہ نکلے، آپ نے تو بلا ٹال دی۔ گل مکار نے عالمانہ وقار سے اپنی دستار درست کی اور بولا، بابا، یہ ولایت نہیں، یہ صرف علم نفسیات جنات ہے۔ یاد رکھو، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی انا اتنی ہی باریک ہوتی ہے۔ جادوگر نے شکریہ کے طور پر اپنی جھولی سے ایک پیتل کا پرانا چراغ نکالا اور گل مکار کو تھما دیا۔ بیٹا، یہ چراغ لے جاؤ، اس میں کوئی جن تو نہیں مگر اس کی روشنی میں انسان کا اصلی چہرہ نظر آتا ہے۔ گل مکار نے سوچا کہ اصلی چہرہ دیکھ کر کیا کرنا ہے، فی الحال تو اصلی سونا جمع کرنا مقصود ہے۔ وہ دوبارہ شاہی دارالحکومت کی طرف روانہ ہوا، مگر جیسے ہی وہ شہر پنار کے دروازے پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ پورا شہر سوگوار ہے، دکانیں بند ہیں اور لوگ کالی پٹیاں باندھے گھوم رہے ہیں۔ اس نے ایک سپاہی کو روک کر پوچھا، بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا پھر کسی کو ہچکی لگی ہے؟ سپاہی نے رونی صورت بنا کر جواب دیا، نہیں حکیم صاحب، اس سے بھی بڑا المیہ ہو گیا ہے۔ شاہی ہاتھی جو سلطنت کی شان تھا وہ پچھلے 3 دن سے الٹا لیٹا ہوا ہے اور سیدھا ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ نجومیوں کا کہنا ہے کہ اگر ہاتھی سیدھا نہ ہوا تو سلطنت الٹ جائے گی۔ گل مکار نے ٹھنڈی آہ بھری، یا الہی،
اب ہاتھی کو بھی نفسیاتی دورہ پڑ گیا ہے۔ گل مکار نے جب ہاتھی کے الٹے لیٹنے کی خبر سنی تو اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ہچکی روکنا، ملکہ کو بلوانا اور جن کو شیشی میں اتارنا ایک طرف، مگر کئی ٹن وزنی شاہی ہاتھی کو جو ضد پر اڑا ہو سیدھا کرنا کسی انسانی بساط سے باہر معلوم ہوتا تھا۔ دربار عام میں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت ہاتھی کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں اور ہاتھی میاں آسمان کی طرف چاروں ٹانگیں اٹھائے ایسے لیٹے ہیں جیسے کوئی معصوم بچہ بستر پر کلولیں بھر رہا ہو۔ ہاتھی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت تھی اور وہ وقتاً فوقتاً اپنی سونڈ سے مٹی اڑا کر شاہی لباس کو گردہ آلود کر رہا تھا۔ بادشاہ نے گل مکار کو دیکھتے ہی دہائی دی، حکیم صاحب، خدا کے لیے کچھ کیجئے، اس ہاتھی نے پوری سلطنت کا وقار خاک میں ملا دیا ہے۔ نجومیوں کا کہنا ہے کہ یہ نحوست کی علامت ہے۔ گل مکار نے ہاتھی کے گرد 3 چکر لگائے، کبھی اس کے کان میں کچھ منمنایا اور کبھی اس کی دم کو چھو کر دیکھا۔ حاسد حکیموں کی ٹولی اب بھی وہیں موجود تھی۔ بقرات ثانی نے تنزن کہا، حکیم صاحب، کیا ہاتھی کو بھی کوئی ہوا کا بگولا چمٹ گیا ہے یا اس کے لیے بھی کوئی بزرگوں کا پرانا موزہ لانا پڑے گا؟ گل مکار نے گہرا سانس لیا اور مسکرا کر بولا، حکیم صاحب، ہاتھی جانور تو بڑا ہے مگر اس کا دل ایک شاعر جیسا حساس ہے، اسے کوئی جسمانی بیماری نہیں، اسے محبوب کی یاد ستا رہی ہے۔ بادشاہ چونک اٹھے، محبوب کی یاد، ہاتھی کی؟ گل مکار نے اس بات میں سر ہلایا، عالی جاہ، یہ ہاتھی دراصل زمین کی کشش ثقل سے بیزار ہو چکا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ آسمان پر اڑتی ہوئی چیلیں اس کی ہم زلفیں ہیں۔ اس کا علاج صرف ایک ہے، اسے یہ احساس دلایا جائے کہ زمین پر اس سے بھی بڑی کوئی شے موجود ہے جو اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ گل مکار نے حکم دیا کہ شہر کے تمام موچیوں کو بلایا جائے اور ہاتھی کے چاروں پیروں کے ناپ کے بڑے بڑے مخملی جوتے تیار کیے جائیں جن پر سونے کے گھنگرو لگے ہوں۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا پاگل پن ہے۔ جب جوتے تیار ہو کر آئے تو گل مکار نے ہاتھی کے قریب جا کر زور سے اعلان کیا، افسوس، یہ ہاتھی اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب یہ شاہی سواری کے لائق نہیں رہا، کل سے یہ جوتے پہن کر یہ شہر کی کچرا کنڈی پر پہرا دے گا۔ ہاتھی نے جیسے ہی بوڑھا اور کچرا کنڈی کا لفظ سنا، اس کی غیرت جاگ اٹھی۔ اس نے ایک زوردار چنگھاڑ ماری، اپنی ٹانگیں جھٹکیں اور ایک ہی جست میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ دربار نعروں سے گونج اٹھا، مگر گل مکار جانتا تھا کہ ہاتھی کا کھڑا ہونا تو محض آغاز تھا، اصل طوفان تو اب محل کے اندر اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ ہاتھی کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا گویا سلطنت کی ڈوبتی ناؤ کا کنارے لگنا تھا۔ بادشاہ سلامت نے فرط جذبات میں اپنی غراں قدر انگوٹھی اتار کر گل مکار کی طرف اچھالی، جو اس نے ہوا میں ہی کسی ماہر کرکٹر کی طرح دبوچ لی، مگر حاسدوں کی ٹولی جس کا سرغنہ حکیم بقرات ثانی تھا اب باقاعدہ سازشوں کے جال بننے لگی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ نیم حکیم یوں ہی معجزے دکھاتا رہا تو اصل حکیموں کو شہر کے باہر چھولے بیچنے پڑیں گے۔ اگلے دن دربار خاص میں ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ بقرات ثانی نے نہایت ادب سے عرض کیا، عالی جاہ، حکیم وقت کی حکمت کا لوہا تو سب مان چکے، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ان کی بصیرت کا ایک آخری امتحان لیا جائے۔ ہمارے پاس ایک ایسا مریض ہے جس کا مرض نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، بس محسوس ہوتا ہے۔ بادشاہ نے گل مکار کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اگرچہ اطمینان تھا مگر دل میں ہو کا عالم تھا۔ ایک مخملی پردے کے پیچھے سے ایک نحیف و نزار ہاتھ باہر نکالا گیا جس کی نبض گل مکار کو تھامنی تھی۔ بقرات ثانی نے چیلنج کیا، حکیم صاحب، صرف نبض دیکھ کر بتائیے کہ اس مریض کے پیٹ میں کیا دکھ ہے۔ گل مکار نے نبض پر انگلیاں رکھیں تو اسے حیرت ہوئی کہ نبض کی رفتار کسی گھوڑے کی دوڑ جیسی تیز تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں، تھوڑی دیر سر ہلایا اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، افسوس، اس مریض کو وہ بیماری ہے جو صرف بادشاہوں کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ اس کے پیٹ میں حسد کا سانپ پل رہا ہے جو اسے اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ دربار میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ بقرات ثانی نے قہقہا لگایا، حکیم صاحب، لفاظی چھوڑیے، حقیقت بتائیے۔ گل مکار نے مسکرا کر پردہ ایک جھٹکے سے ہٹا دیا۔ پردے کے پیچھے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک لکڑی کا پتلا تھا جس کے ہاتھ میں ایک مشکیزہ بندھا ہوا تھا اور ایک خادم پردے کے پیچھے سے اسے ہلا رہا تھا تاکہ نبض کا دھوکہ ہو سکے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ گل مکار نے پکار کر کہا، عالی جاہ، دیکھیے، ان حکیموں نے لکڑی کے بے جان جسم کو نبض پہنائی
تاکہ آپ کے شاہی معالج کا مذاق اڑائیں۔ کیا یہ بغاوت نہیں؟ بادشاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے حکم دیا کہ بقرات ثانی اور اس کے ساتھیوں کو فوراً قید خانے میں ڈال دیا جائے، مگر گل مکار جانتا تھا کہ یہ جیت عارضی ہے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جادوگر کا دیا ہوا چراغ جو اصلی چہرہ دکھاتا ہے اب استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ محل کے ستونوں کے پیچھے اب بھی کچھ ایسے چہرے چھپے تھے جو اس کی جان کے در پہ تھے۔ گل مکار اب ایک ایسی شہرت کی بلندی پر تھا جہاں سے نیچے گرنے کا مطلب صرف ہڈیوں کا ٹوٹنا نہیں بلکہ سر کا قلم ہونا تھا۔ بقرات ثانی اور اس کے چیلے تو کال کوٹھڑی کی زینت بن چکے تھے، مگر محل کی سازشیں ان کی قید سے ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اس رات جب گل مکار اپنے شاہی حجرے میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، اسے جادوگر کا دیا ہوا وہ پرانا چراغ یاد آیا۔ اس نے دیا سلائی جلائی اور چراغ کی بتی کو روشن کیا۔ چراغ کی روشنی عام چراغوں جیسی زرد نہیں تھی، بلکہ اس میں سے ایک عجیب و غریب نیلی لہر نکلی جو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ گل مکار نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنی صورت کے پیچھے ایک لومڑی تا چہرہ نظر آیا جو مسلسل مسکرا رہی تھی۔ توبہ ہے، یہ چراغ تو واقعی سچ بولتا ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے آئینے سے نظریں سرا لیں۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر داخل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ شاہی وزیر اعظم نواب آفتاب الدولہ تھے۔ نواب صاحب اپنی شرافت اور دیانتداری کے لیے مشہور تھے، مگر جیسے ہی چراغ کی نیلی روشنی ان کے چہرے پر پڑی، گل مکار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نواب صاحب کے چہرے کے پیچھے ایک کالے ناگ کا عکس لہرا رہا تھا جو اپنی زبان باہر نکال کر زہر اگلنے کو تیار تھا۔ نواب صاحب نے بڑی لجاجت سے کہا، حکیم صاحب، آپ کی حکمت کا تو میں قائل ہو گیا ہوں۔ سچی بات ہے، بادشاہ سلامت اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا دماغ ہچکیوں اور ہاتھیوں میں الجھا رہتا ہے۔ اگر آپ میری تھوڑی سی طبی مدد کریں اور بادشاہ کے رات کے شربت میں ایک ایسی جڑی بوٹی ڈال دیں جس سے وہ لمبی تان کر سو جائیں تو یہ سلطنت آپ کی اور میری ہوگی۔ گل مکار کو اب سمجھ آیا کہ اصلی بیماری ہچکی یا خاموشی نہیں تھی بلکہ تخت کی ہوس تھی۔ اس نے فوراً اپنے اعصاب پر قابو پایا اور اپنی وہی مکارانہ مسکراہٹ سجائی۔ نواب صاحب، آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، لیکن بادشاہ سلامت کا ہاضمہ بہت تیز ہے، عام بوٹی کام نہیں کرے گی۔ مجھے اس کے لیے ستے سندلے ابلیس تیار کرنا ہوگا، جس کے لیے مجھے 1 رات کی مہلت چاہیے۔ وزیر اعظم خوشی خوشی رخصت ہوئے، یہ سوچ کر کہ حکیم ان کے جال میں آ گیا ہے، مگر گل مکار جانتا تھا کہ اب اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سرجری کرنی ہے۔ اس نے وہ چراغ اٹھایا اور سیدھا بادشاہ کے خوابگاہ کی طرف چل دیا، جہاں پہرے دار اسے شاہی معلج سمجھ کر روکنے کی جرأت نہ کر سکے۔ بادشاہ سلامت بستر پر لیٹے اونگ رہے تھے کہ گل مکار نے چراغ کی روشنی ان کے چہرے پر ڈالی۔ وہاں اسے کوئی جانور نہیں بلکہ ایک تھکا ہوا بوڑھا عقاب نظر آیا جس کے پر ٹوٹ چکے تھے۔ گل مکار نے بادشاہ کو جھنجھوڑ کر جگایا اور بولا، عالی جاہ، جاگیے، کیونکہ آپ کا وزیر اعظم آپ کو ایسی نیند سلانے والا ہے جس کے بعد صبح نہیں ہوتی۔ بادشاہ سلامت ہڑبڑا کر اٹھے۔ ان کی آنکھوں میں نیند کے خمار سے زیادہ حیرت کا غلبہ تھا۔ حکیم صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نواب آفتاب الدولہ تو میری سلطنت کا ستون ہے، وہ میرے بچپن کے لنگوٹیے یار ہیں۔ گل مکار نے وہ نیلا چراغ بادشاہ کے چہرے کے قریب کیا اور بولا، ذل الہی، آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو نظر آتا ہے، مگر یہ چراغ وہ دیکھتا ہے جو چھپایا جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں نواب صاحب ایک خاص شربت لے کر حاضر ہوں گے، بس آپ اسے پینے کا ناٹک کیجیے گا، باقی مجھ پر چھوڑ دیں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نواب آفتاب الدولہ اپنے چہرے پر دنیا بھر کی شرافت اور عقیدت سجائے ایک سنہری پیالے میں سرخ رنگ کا شربت لیے نمودار ہوئے۔ ان کی چال میں وہ مخصوص لچک تھی جو کسی شکاری کی ہوتی ہے۔ عالی جاہ، آپ کی سلط کے لیے یہ خاص عرق گلاب اور زعفران تیار کروایا ہے، اسے نوش فرمائیں تاکہ کل صبح آپ ایک نئی توانائی کے ساتھ بیدار ہوں۔ نواب صاحب کے لہجے میں شہد گھلا ہوا تھا، مگر گل مکار کو اس شہد کے پیچھے چھپا ہوا سنکھیا صاف نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا، گھونٹ بھرنے کا ڈرامہ کیا اور پھر اچانک کھانسنے لگے۔ حکیم صاحب، ذرا دیکھیے تو اس میں شاید کوئی تنکا گر گیا ہے۔ گل مکار نے لپک کر پیالہ تھاما اور بڑی معصومیت سے بولا، نواب صاحب، آپ کی محبت کا کیا کہنا، مگر لگتا ہے غلام سے کوئی چوک ہو گئی ہے۔ کیوں نہ پہلے آپ اسے چکھ کر بادشاہ سلامت کو یقین دلا دیں کہ یہ کتنا شیریں ہیں۔ نواب صاحب کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔
ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ ہکلانے لگے۔ میں تو روزہ دار ہوں حکیم صاحب، اور ویسے بھی خادم خاص کی کیا مجال کے شاہی پیالے میں منہ ڈالے۔ گل مکار نے تاش کا آخری پتا پھینکا۔ روزہ؟ نواب صاحب، ابھی تو عشاء کی اذان ہوئی ہے، افطار تو آپ کب کے کر چکے ہوں گے، لگتا ہے آپ کو اپنی ہی وفاداری پر شک ہے۔ بادشاہ، جو اب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، یکدم بستر سے اترے اور ان کی آواز گرجی، نواب پیو اسے، ورنہ ابھی اسی لمحے جلاد کو بلا لیا جائے گا۔ نواب صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے پیالہ پکڑا مگر اسے پینے کی ہمت نہ کر سکے۔ وہ وہیں فرش پر گر پڑے اور اپنی تمام سازشوں کا اعتراف کرنے لگے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر نواب صاحب کو عمر قید کی سزا سنائی اور گل مکار کو سلطنت کا وزیر اعظم و معالج اعظم مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ گل مکار نے شکر کا سانس لیا، مگر اسے معلوم تھا کہ اب اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ اب اسے صرف بیماریوں کا نہیں بلکہ پوری سلطنت کی حماقتوں کا علاج کرنا تھا۔ نواب آفتاب الدولہ کی گرفتاری کے بعد پورے دارالحکومت میں گل مکار کی ہیبت کا سکہ بیٹھ گیا۔ اب وہ صرف ایک نیم حکیم نہیں بلکہ سلطنت کا مقتدر ترین ستون بن چکا تھا۔ لیکن اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہی اسے احساس ہوا کہ بیماریوں کا علاج کرنا آسان تھا، مگر صیغہ وزارت عظمیٰ کے جاہل اہلکاروں اور درباری خوشامدیوں کی عقل کا علاج ناممکن تھا۔ ایک صبح جب گل مکار اپنے نئے دفتر میں بیٹھا شاہی مہر درست کر رہا تھا، ایک دیہاتی کسان دہائی دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے دو سپاہی اسے دھکے دے رہے تھے۔ انصاف عالی جاہ، انصاف، کسان نے چلاتے ہوئے کہا۔ گل مکار نے ہاتھ کے اشارے سے سپاہیوں کو روکا اور عالمانہ شفقت سے پوچھا، میاں کیا ماجرا ہے؟ کیا تمہارے بیل کو ہچکی لگی ہے یا بھینس نے بولنا چھوڑ دیا ہے؟ کسان نے روتے ہوئے کہا، حکیم صاحب، میرا پڑوسی مجھ پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ میں نے اس کے خواب میں سے اس کی قیمتی بھینس چرائی ہے۔ اب وہ پنچایت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں اسے حقیقت میں اپنی بھینس دے دوں، کیونکہ خواب میں نے اعتراف جرم کیا تھا۔ گل مکار نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید اس کسان کا دماغ چل گیا ہے، مگر پھر اسے یاد آیا کہ اس جاہل ریاست میں منطق کا نام و نشان نہیں۔ اس نے فوراً مدعی کو بھی طلب کر لیا۔ مدعی ایک ہٹا کٹا مگر شکل سے پرلے درجے کا بے وقوف شخص تھا۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا، جناب والا، خواب سچے ہوتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ رات کے اندھیرے میں میری بھینس ہانک کر لے گیا، اب خواب کی گواہی تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ درباریوں نے سر ہلائے، بات تو وزن دار ہے۔ گل مکار نے مسکرا کر جادوگر کا وہ نیلا چراغ نکالا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ صحیح کہا آپ نے، خواب کی چوری کا علاج بھی خوابی قانون سے ہی ہوگا۔ اس نے کسان سے کہا کہ وہ ایک بڑا سا آئینہ لائے اور مدعی سے کہا کہ وہ اپنی اصلی بھینس کو آئینے کے سامنے کھڑا کرے۔ جب بھینس آئینے کے سامنے آئی تو گل مکار نے مدعی سے کہا، دیکھو میاں، تمہاری بھینس کا جو عکس آئینے میں نظر آ رہا ہے وہی تمہارے خواب کی چوری کا بدلہ ہے۔ اب تم جتنا چاہو اس عکس کا دودھ نکالو، اسے چارہ ڈالو یا اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ چونکہ چوری خواب میں ہوئی تھی اس لیے معاوضہ بھی عکاسی ہی ملے گا۔ مدعی ہکا بکا رہ گیا اور درباریوں کے قہقہوں سے در و دیوار ہل گئے۔ بادشاہ سلامت، جو چھپ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، باہر نکل آئے اور گل مکار کی اس منطقی حکمت کی داد دی۔ مگر اسی خوشی کے ماحول میں اچانک شاہی نجومی نے دربار میں دوڑتے ہوئے داخل ہو کر ایک ایسی پیش گوئی کر دی جس نے گل مکار کے چہرے کی ہوائیاں اڑا دیں۔ ذل الہی، منحوس ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کی ناک 2 انچ لمبی ہو جائے گی۔ گل مکار نے ٹھنڈی آہ بھری، یا اللہ، اب مجھے ناک لمبی ہونے سے روکنے کے لیے کوئی کائناتی چمٹا ایجاد کرنا پڑے گا۔ شاہی نجومی کی اس ہولناک پیش گوئی نے پورے دربار میں ایک کھلبلی مچا دی۔ بادشاہ سلامت، جو اپنی شاہانہ وجاہت اور خاص طور پر اپنی سوتواں ناک پر بہت ناز کرتے تھے، فوراً سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی ناک کو چھوا اور پھر گل مکار کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ حکیم صاحب، اب یا تو میری ناک بچے گی یا تمہاری گردن۔ گل مکار نے دیکھا کہ نجومی صاحب اپنی لمبی سی پوتھی کھولے ستاروں کی چال کا نقشہ فرش پر پھیلائے بیٹھے ہیں اور درباریوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر ناک 2 انچ لمبی ہو گئی تو شاہی تاج سر پر نہیں ناک پر ٹکے گا۔ گل مکار سمجھ گیا کہ یہ نجومی دراصل قید میں پڑے ہوئے بقرات فانی کا کوئی خاص معتمد ہے جو بادشاہ کو نفسیاتی طور پر بیمار کرنا چاہتا ہے۔
گل مکار نے ایک لمبی سی آہ بھری اور نجومی کے قریب جا کر اس کے ستاروں کے نقشے کو بڑے غور سے دیکھا۔ سبحان اللہ، نجومی صاحب، آپ کی دور اندیشی کا کیا کہنا، لیکن آپ نے زحل کی گردش کے ساتھ مریخ کے اس چھوٹے سے کالے نقطے کو نظر انداز کر دیا، جو صاف بتا رہا ہے کہ ناک صرف بادشاہ سلامت کی نہیں بلکہ اس پورے دربار میں موجود ہر اس شخص کی لمبی ہوگی جس کے دل میں کھوٹ ہے۔ نجومی کا رنگ یکدم پھک ہو گیا۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، حکیم صاحب، کیا اس کا کوئی علاج ممکن ہے؟ ہمیں 2 انچ لمبی ناک کے ساتھ جینا منظور نہیں۔ گل مکار نے نہایت سکون سے جواب دیا، عالی جاہ، اس کا واحد علاج عمل تطہیر ناک ہے۔ کل سورج غروب ہونے سے پہلے دربار کے عین وسط میں ایک بڑا سا کڑھاؤ رکھا جائے گا جس میں کھولتا ہوا عرق گلاب اور کالی مرچوں کا صفوف ہوگا۔ جو شخص بھی اس کے قریب جا کر ایک خاص منتر پڑھے گا، اس کی ناک اپنی اصلی حالت پر رہے گی۔ اگلے دن دربار کا منظر دیدنی تھا۔ وسط میں کڑھاؤ سے دھواں اٹھ رہا تھا اور مرچوں کی دھانس سے سب کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ گل مکار نے اعلان کیا کہ جو شخص سچا ہے وہ اس دھوئیں میں اپنی ناک ڈال کر 3 بار کہے کہ میری ناک میری ہے، کسی کی نہیں۔ اگر اس کے دل میں چوری یا غداری ہوئی تو ناک فوراً 4 انچ لمبی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے سب سے پہلے ہمت کی اور دھوئیں میں ناک ڈالی۔ ان کے پیچھے درباریوں کی لائن لگ گئی۔ جب نجومی کی باری آئی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں گل مکار نے اس کڑھاؤ میں واقعی کوئی جادو نہ کر دیا ہو۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، گل مکار نے اس کے کان میں سرگوشی کی، میاں نجومی، سنا ہے بقرات ثانی نے تمہیں اس جھوٹ کے بدلے سونے کی اینٹ کا وعدہ کیا تھا۔ تمہاری ناک تو ابھی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ نجومی خوف کے مارے وہیں گر پڑا اور چیخنے لگا، مجھے معاف کر دیں، یہ پیش گوئی جھوٹی تھی، بقرات ثانی نے مجھے اکسایا تھا۔ بادشاہ نے قہقہہ لگایا اور گل مکار کی ذہانت پر اشش کر اٹھے۔ مگر ابھی یہ جشن جاری تھا کہ ایک خادم دوڑتا ہوا آیا، حکیم صاحب، محل کے باورچی خانے میں ایک ایسی خوشبو پیدا ہو گئی ہے جسے سونگتے ہی لوگ مرغے کی طرح بانگیں دینے لگے ہیں۔ گل مکار نے سر پیٹ لیا، یا الہی، اب مرغوں کا علاج بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ باورچی خانے سے آنے والی اس پر اسرار خوشبو نے پورے محل کو ایک تماشا گاہ بنا دیا تھا۔ گل مکار جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شاہی باورچی خود ایک دیگ پر بیٹھا پر پھیلا کر ککڑوں کو کی صدائیں بلند کر رہا تھا، اور اس کے معاونین زمین سے دانہ چگنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھے۔ درباری سپاہی جو انہیں روکنے آئے تھے اب خود اپنی گردنیں مرغے کی طرح جھٹک رہے تھے۔ گل مکار نے فوراً اپنی ناک پر ایک رومال باندھا اور فضا میں پھیلے اس بخار کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ چولہے پر ایک ایسی ہانڈی چڑھائی گئی تھی جس میں سے نیلا دھواں نکل رہا تھا۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی پوٹلی گری ہوئی تھی جس پر بقرات ثانی کے خفیہ نشانات ثبت تھے۔ گل مکار سمجھ گیا کہ یہ کوئی زہر نہیں بلکہ عصب مرغ نامی ایک نایاب جڑی بوٹی کا صفوف ہے جو انسان کے اعصاب پر ایسا اثر کرتی ہے کہ وہ خود کو پرندہ سمجھنے لگتا ہے۔ بادشاہ سلامت دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور خوف کے مارے ان کی اپنی آواز بھی کچھ گٹرغوں جیسی ہونے لگی تھی۔ حکیم صاحب، اگر یہ وبا دربار تک پہنچ گئی تو کل کی سبھی ہم سب منڈیروں پر بیٹھے اذانیں دے رہے ہوں گے، کچھ کیجئے۔ گل مکار نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے مسکرا کر ایک بڑا سا خالی پیپا منگوایا اور اسے زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ خلق خدا سن لے، شاہی عقاب بھوکا ہے اور اسے مرغوں کی بو آ رہی ہے۔ جیسے ہی عقاب کا نام لیا گیا، باورچی خانے کے آدھے مرغے ڈر کے مارے میزوں کے نیچے چھپ گئے۔ گل مکار نے پکار کر کہا، عالی جاہ، اس خوشبو کا توڑ بدبو نہیں بلکہ خوف شکاری ہے۔ اس نے حکم دیا کہ فوراً استبل سے گھوڑوں کی لید اور گندک کا آمیزہ لایا جائے اور اسے آگ دکھائی جائے۔ جیسے ہی وہ غلیظ دھواں پھیلا، اس نے نیلی خوشبو کے اثر کو زائل کر دیا۔ باورچی نے ایک زوردار چھینک ماری، اپنی دیگ سے نیچے اترا اور حیرت سے پوچھا، میں یہاں انڈے دینے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ بادشاہ نے اطمینان کا سانس لیا، مگر گل مکار کی نظریں اب بھی اس پوٹلی پر جمی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ بقرات ثانی جیل کے اندر بیٹھ کر بھی باہر کی دنیا کو چڑیا گھر بنا رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس سانپ کا سر کچلنے کا وقت آ گیا ہے۔
وہ سیدھا شاہی زندان پہنچا جہاں بقرات ثانی اپنی کوٹھڑی میں ایک بوسیدہ سی کتاب پڑھ رہا تھا۔ گل مکار نے وہ نیلا چراغ اس کے سامنے رکھا اور بولا، حکیم صاحب، آپ کے مرغے تو اڑ گئے، اب بتائیے کہ آپ کے پاس اگلا پرندہ کون سا ہے؟ بقرات ثانی نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا اور کہا، غل مکار، تم نے ہچکی روکی، ہاتھی سیدھا کیا، مگر کیا تم اس خالی کرسی کا علاج کر سکتے ہو جو بادشاہ کے تخت کے دائیں جانب رکھی ہے؟ غل مکار چونک اٹھا، خالی کرسی؟ اس کا کیا مطلب؟ بقرات نے قہقہا لگایا، کل کی رات شب فراموشی ہے، اور جو بھی اس کرسی پر بیٹھے گا وہ یہ بھول جائے گا کہ وہ انسان ہے یا سایہ۔ غل مکار جب زندان سے باہر نکلا تو اس کے اعصاب پر ایک عجیب سی لرزہ طاری تھی۔ بقرات ثانی کی وہ زہریلی مسکراہٹ اور شب فراموشی کا ذکر اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ محل پہنچ کر اس نے دیکھا کہ واقعی تخت شاہی کے دائیں جانب ایک قدیم آبنوس کی لکڑی سے بنی کرسی رکھی تھی جس پر گرد و غبار کی تہیں جمی تھیں۔ یہ کرسی برسوں سے وہاں موجود تھی، مگر کسی نے اسے کبھی ہٹانے یا اس پر بیٹھنے کی جرت نہیں کی تھی۔ غل مکار نے دربار کے پرانے رجسٹر کھنگالے تو اسے معلوم ہوا کہ یہ کرسی نسیان ہے جسے ایک قدیم جادوگر نے اس لیے بنایا تھا کہ جو بھی اس پر بیٹھے گا اس کا ماضی، اس کا نام اور اس کی ہستی ایک لمحے میں مٹ جائے گی۔ بقرات ثانی کا منصوبہ یہ تھا کہ بادشاہ کو کسی طرح اس کرسی پر بٹھا دیا جائے تاکہ وہ اپنی سلطنت اور اپنے وفاداروں کو بھول جائے اور پیچھے سے سازشی تخت پر قبضہ کر لیں۔ رات کا آخری پہر تھا جب غل مکار نے دیکھا کہ محل کی راہداریوں میں سائے لہرانے لگے ہیں۔ بادشاہ سلامت، جو نیند میں چلنے سومنمبلزم کل مرض میں بھی کبھی کبھار مبتلا ہو جاتے تھے، خوابگاہ سے باہر نکلے اور آہستہ آہستہ دربار عام کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں مگر وہ کچھ دیکھ نہیں رہے تھے، وہ سیدھے اسی کرسی نسیان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ غل مکار کے پاس وقت بہت کم تھا، اگر وہ بادشاہ کو زور سے پکارتا تو ان کا طرح نکل سکتا تھا، اور اگر وہ انہیں پکڑتا تو پہرے دار اسے شاہی گستاخی سمجھ کر وہیں ڈھیر کر دیتے۔ اس نے فوراً جادوگر کا وہ نیلا چراغ نکالا اور اس کی روشنی براہ راست اس کرسی پر ڈالی۔ چراغ کی روشنی میں وہ کرسی ایک بدصورت لکڑی کے ڈھانچے کے بجائے ایک ہولناک مکڑی کی طرح نظر آنے لگی جو اپنے جال پھیلائے شکار کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ کا ہاتھ اس کرسی کے بازو کو چھونے لگا، غل مکار نے اپنی وہی مکارانہ حکمت استعمال کی۔ اس نے بادشاہ کے کان میں نہیں بلکہ کرسی کے پائے کے قریب جا کر زور سے چیخ ماری، رک جائیے، اس کرسی پر تو ادھار مانگنے والوں کا جن بیٹھا ہے۔ ادھار کا لفظ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹے اور بدحواسی میں بولے، کیا ادھار؟ کس کا ادھار؟ ہم نے تو سب کا حساب بے باک کر دیا ہے۔ گل مکار نے فوراً آگے بڑھ کر بادشاہ کو سہارا دیا اور بولا، عالی جا، یہ کرسی نہیں، یہ دراصل قرض خواہوں کا وہم ہے۔ جو اس پر بیٹھتا ہے اسے یاد آنے لگتا ہے کہ اس نے کس کس کے پیسے دینے ہیں۔ بادشاہ نے کانپتے ہوئے کرسی کو دیکھا اور حکم دیا، اسے ابھی اسی وقت جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ ہمیں ایسی کوئی یادداشت نہیں چاہیے جس میں قرض کا ذکر ہو۔ کرسی کو آگ لگا دی گئی، مگر آگ کے شعلوں میں سے بقرات ثانی کی آواز گونجی، گل مکار، تم نے تخت بچا لیا، مگر کیا تم اس آخری آئینے سے بچ پاؤ گے جو تمہارے گھر کے دروازے پر لٹک رہا ہے؟ گل مکار کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے سوچا، میرا گھر؟ وہاں تو کوئی آئینہ نہیں تھا۔ گل مکار کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ شاہی خلت، اشرفیوں کی تھیلیاں اور اپنا عالمانہ وقار بھول کر دیوانہ وار اپنے اس چھوٹے سے مکان کی طرف بھاگا جو شہر کے غریب محلے کی ایک تنگ گلی میں واقع تھا۔ اس کے ذہن میں بقرات ثانی کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، آخری آئینہ۔ جب وہ اپنی چوکھٹ پر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں واقعی ایک قد آدم آئینہ لٹک رہا تھا جس کا فریم چاندی کا تھا، مگر اس کا شیشہ اتنا شفاف تھا کہ جیسے پانی کی سطح ہو۔ گلی کے کتے اسے دیکھ کر غرا رہے تھے اور فضا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ گل مکار نے چاہا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے، مگر تجسس وہ بلا ہے جو انسان کو ہلاکت کے دہانے تک لے جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آئینے میں اسے اپنا عکس نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کی جگہ وہ اصلی گل مکار کھڑا تھا جو چند ماہ پہلے بھوک سے نڈھال، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک نوالے کو ترستا تھا۔ وہ عکس آئینے کے اندر سے مسکرایا اور بولا، کیوں حکیم صاحب، شاہی محل کی خوشبوؤں نے تمہیں اپنی اوقات بھلا دی؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے پہلی ہچکی کیسے روکی تھی؟
وہ کوئی حکمت نہیں، محض ایک اتفاق تھا۔ گل مکار نے غصے اور خوف کے عالم میں پتھر اٹھایا اور آئینے پر دے مارا، مگر آئینہ ٹوٹنے کے بجائے ایک مائع کی طرح لہرایا، اور اس میں سے اب وہ تمام لوگ باہر نکلنے لگے جنہیں گل مکار نے بے وقوف بنایا تھا۔ وہمی شہزادہ، خاموش ملکہ اور وہ جن جسے اس نے شیشی میں بند کیا تھا، سب ایک زبان ہو کر چلانے لگے، مکار مکار مکار۔ گل مکار کو احساس ہوا کہ یہ بقرات ثانی کا آخری وار تھا، ضمیر کا آئینہ۔ اسے لگا کہ اب اس کا پردہ چاک ہو جائے گا اور بادشاہ اسے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ وہ وہیں زمین پر گر کر رونے لگا اور اپنی تمام مکاریاں یاد کرنے لگا۔ اسی لمحے اسے جادوگر کا وہ نیلا چراغ یاد آیا جو اس کے جھولے میں اب بھی روشن تھا۔ اس نے چراغ نکالا اور اس کی روشنی آئینے پر ڈالی۔ نیلی روشنی پڑتے ہی وہ تمام خوفناک سائے دھند بن کر اڑ گئے اور آئینے میں دوبارہ وہی بوڑھا جادوگر نمودار ہوا جس نے اسے چراغ دیا تھا۔ جادوگر نے کہکہا لگایا اور کہا، گل مکار، سچ اور جھوٹ میں صرف ایک یقین کا فرق ہوتا ہے۔ اگر تم خود کو حکیم مان لو تو تم حکیم ہو، اور اگر تم خود کو چور مانو تو تم چور ہو۔ دنیا وہی دیکھتی ہے جو تم اسے دکھاتے ہو۔ گل مکار نے ایک لمبی سانس لی، اپنی گرد جھاڑی اور دوبارہ اپنی دستار سیدھی کی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ بقرات ثانی اسے مارنا نہیں بلکہ اس کا اعتماد توڑنا چاہتا تھا۔ اس نے آئینے کو وہیں چھوڑا اور واپس محل کی طرف چل دیا، مگر اب اس کی چال میں پہلے سے زیادہ خود اعتمادی تھی۔ دربار پہنچتے ہی اس نے بادشاہ سے کہا، عالی جاں، میں نے ابھی شہر کے باہر سے شار آئینہ کا خاتمہ کیا ہے جو لوگوں کو ان کے گناہ دکھا کر پاگل کر رہا تھا۔ اب سلطنت میں صرف وہی نظر آئے گا جو میں دکھاؤں گا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے حکیم کل کا خطاب دے دیا۔ گل مکار مسکرایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی سب سے بڑی ماری یعنی اس کی اپنی زندگی اب تک کا سب سے کامیاب علاج بن چکی تھی۔ حکیم کل کا خطاب ملنے کے بعد گل مکار اب محض ایک درباری مالج نہیں رہا تھا بلکہ وہ سلطنت کا غیر اعلانیہ بادشاہ بن چکا تھا۔ مگر اقتدار کی چوٹی پر پہنچ کر جو ہوا چلتی ہے وہ انسان کے دماغ کے پیچ ڈھیلے کر دیتی ہے۔ گل مکار کو اب ایک نئی بیماری لاحق ہو گئی تھی، خوش فہمی کا ہیضہ۔ اسے لگنے لگا تھا کہ کائنات کا ہر مسئلہ اس کی ایک جنبش ابرو کا محتاج ہے۔ ایک دوپہر جب وہ شاہی باغ میں بیٹھا موروں کو مٹر کے دانے کھلا رہا تھا، بادشاہ سلامت پریشانی کے عالم میں وہاں نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی خط تھا جس پر پڑوسی ملک سلطنت بدگمانی کی مہر لگی تھی۔ حکیم صاحب، غضب ہو گیا۔ وہاں کے بادشاہ نے ایک پہیلی بھیجی ہے اور شرط رکھی ہے کہ اگر ہم نے اس کا جواب نہ دیا تو وہ اپنی عظیم فوج کے ساتھ ہمارے سرحدوں پر حملہ کر دیں گے۔ گل مکار نے بڑے اطمینان سے دانہ منہ میں ڈالا اور پوچھا، عالی جاں، ایسی کیا پہیلی ہے جس نے آپ کی نیند اڑا دی؟ بادشاہ نے خط پڑھا، وہ کیا شے ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتی ہے، جوان ہو کر زمین پر رینگتی ہے اور مرنے کے بعد انسان کے سر پر سوار ہو جاتی ہے؟ دربار کے تمام بڑے بڑے علماء اور دانشور سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ کسی نے کہا دھواں، کسی نے کہا بادل اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ شاید انسان کی قسمت ہے۔ مگر گل مکار جانتا تھا کہ دشمن کا بادشاہ کوئی فلسفی نہیں بلکہ ایک نمبر کا مسخرہ ہے۔ اس نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور بولا، عالی جاں، اس کا جواب کسی کتاب میں نہیں بلکہ اس جھوٹ میں ہے جو ہم روز بولتے ہیں۔ اس نے جواب لکھوایا، وہ شے افواہ ہے، پیدا ہوتے ہی پر لگ جاتے ہیں، جوان ہو کر حقائق کے قدموں میں رینگتی ہے اور جب دم توڑتی ہے تو تاریخ بن کر انسانوں کے سر پر سوار ہو جاتی ہے۔ جب یہ جواب سرحد پار پہنچا تو دشمن بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک عجیب و غریب تحفہ بھیجا۔ وہ تحفہ ایک سونے کا بولنے والا طوطا تھا جو دعویٰ کرتا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کا مستقبل دیکھ سکتا ہے۔ طوطے کو دربار میں لایا گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر گل مکار پر پڑی، طوطے نے اپنی چونچ کھولی اور ایک ایسی بات کہی کہ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حکیم صاحب، آپ کی حکمت کا سورج کل غروب ہونے والا ہے، کیونکہ کل آپ کا پہلا مریض واپس آ رہا ہے، اور وہ کوئی انسان نہیں بلکہ وہ سچ ہے جسے آپ نے دفن کیا تھا۔ گل مکار کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے پہلا علاج ایک معمولی ہچکی کا کیا تھا، مگر وہ ہچکی جس شخص کو لگی تھی وہ اب محل کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں گل مکار کا وہ پرانا موزہ تھا جو اب ایک مقدس تبرک بن چکا تھا۔ گل مکار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پرانا موزہ جسے اس نے محض ایک شوبدہ کے طور پر بادشاہ کی ناک کے نیچے لہرایا تھا، اب اس کے گلے کا ہار بننے والا تھا۔
محل کے آہنی دروازے کھلے اور ایک مفلوک الحال شخص اندر داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا بکس تھا اور اس بکس کے اندر وہی بدبودار سرکے میں بھیگا ہوا موزہ اب خشک ہو کر کسی قدیم ممی کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کی ہچکی گل مکار نے سب سے پہلے روکی تھی۔ اس نے دربار کے بیچوں بیچ آ کر وہ موزہ بلند کیا اور چلایا، انصاف اے ذل الہی، انصاف! اس حکیم نے مجھے شفا نہیں دی تھی بلکہ میرا ترہا نکالا تھا۔ اس دن سے میری ہچکی تو رک گئی، مگر اب میں جب بھی بولنے کی کوشش کرتا ہوں میرے منہ سے صرف موزہ موزہ کی آواز نکلتی ہے۔ میری سماجی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ میری منگیتر مجھے چھوڑ گئی ہے کیونکہ میں اسے محبوبہ کے بجائے موزہ کہتا ہوں۔ دربار میں قہقہا چھوٹ پڑا، مگر بادشاہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے گل مکار کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا آپ کی حکمت کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے بھیانک ہیں؟ گل مکار نے فوراً اپنے اعصاب مجمتا کیے۔ اس نے دیکھا کہ حاسد حکیموں کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس شخص کے ہاتھ سے وہ موزہ لیا، اسے بڑی عقیدت سے آنکھوں سے لگایا اور بولا، سبحان اللہ! عالی جا، یہ شخص تو صاحب کرامت ہو گیا ہے اور اسے خبر ہی نہیں۔ یہ موزہ دراصل یونانی زبان کے قدیم لفظ موزز سے نکلا ہے جس کے معنی الہام کے ہیں۔ اسے بیماری نہیں، اسے دانش مندی کی خوشبو لگ گئی ہے۔ گل مکار نے اس شخص کے کان میں سرگوشی کی، میاں اگر تم خاموش ہو جاؤ تو میں تمہیں شاہی استبل کا نگران بنا دوں گا جہاں تمہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ ابھی اسی موزے کو جلا کر تمہاری ناک میں اس کا دھواں دوں گا۔ وہ شخص جو دراصل صرف کچھ مال بٹورنے آیا تھا فوراً سہم گیا۔ اس نے ایک لمبی ہچکی لی اور مجزاتی طور پر بولا، حکیم صاحب سچ کہہ رہے ہیں، مجھے تو اب لگ رہا ہے کہ میری زبان کھل گئی ہے۔ بادشاہ نے اطمینان کا سانس لیا، مگر گل مکار جانتا تھا کہ یہ اس کی آخری بڑی ماری تھی۔ اسے جادوگر کی وہ بات یاد آئی کہ جھوٹ کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے جتنی تمہاری یادداشت۔ اسے احساس ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ کوئی واقعی بڑا المیہ ہو اس شاہی جنجال سے جان چھڑائے۔ اسی رات اس نے اپنی اشرفیوں کی تھیلیاں سنبھالیں، وہ نیلا چراغ اٹھایا اور محل کی دیوار پھلانگ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ صبح جب دربار لگا تو حکیم کل کی کرسی خالی تھی، وہاں صرف ایک خط پڑا تھا جس پر لکھا تھا، عالی جا، مجھے ایک عظیم الشان وبائی ہنسی کا علاج کرنے کے لیے کوہ قاف جانا پڑ رہا ہے۔ جب تک میں واپس نہ آؤں سب لوگ روزانہ صبح شام ایک دوسرے کو موزہ کہہ کر سلام کریں، یہی آپ کی سلامتی کا راز ہے۔ اور یوں گل مکار اپنی مکاریوں سمیت تاریخ کے صفحات میں ایک لافانی نیم حکیم بن کر امر ہو گیا۔